الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم سے آج ہم کریمہ صادی کا 19واں سبق پڑھیں گے۔ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ در صفت وفا، دلا در وفا باش ثابت قدم، کہ بے سکہ ریج نہ باشد درم، ز راہ وفا گر نہ پیچی عینا، شوی دوست اندر دل دشمنا، بگرداں ز کوئے وفا روئے دل، کہ در روئے جانا نہ باشی خجل، منہ پائے بیروں ز کوئے وفا، کہ از دوستاں می نہ یرزد جفا، جدائی ز احباب کردن خطاست، بریدن ز یاراں خلاف وفاست، بود بے وفائی سرشت زنا، میاموز کردار زشت زنا۔ در صفت وفا، وفا کا مطلب ہے وعدہ پورا کرنا، تو وعدہ پورا کرنے کی تعریف کے بیان میں یہ سبق ہوگا، لیکن ہم اس سبق میں وفا کا مطلب وفا ہی کریں گے تاکہ ٹھیک طرح ہمیں بات بھی سمجھ آ جائے اور مناسب بھی یہی محسوس ہوتا ہے۔ البتہ لغوی معنی آپ کو عرض کر دیا گیا۔ دلا در وفا باش ثابت قدم، دلائے دل در وفا، وفا میں، باش ہو جا ثابت قدم، ثابت قدم یعنی مطلب استقامت اختیار کرنے والا، آئے دل وفا میں ثابت قدم ہو جا، کہ بے سکہ ریج نہ باشد درم، بے سکہ، سکہ کہتے ہیں مہر کو، ریج اس کا مطلب ہے جاری ہونا، نباشد یہ منفی کا معنی میں آتا ہے، نہیں ہوتا، تو اب بغیر مہر کے درہم جاری نہیں ہوتا، کہ بے سکہ ریج نہ باشد درم، کیونکہ بغیر مہر کے درہم جاری نہیں ہوتا۔ درہم مطلب کہ جو بھی سکہ، جو پیسہ ہو، اس کے اوپر ایک رواج تھا کسی دور میں کہ جب تک وقت کے جو حکمران ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا، اس کی مہر نہیں لگتی تھی، اس وقت تک اس سکے کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، اس سکے کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا قانونی طور پہ۔ تو جیسے بغیر مہر کے سکہ جو ہے نا وہ کسی کام کا نہیں ہے، اس لیے بغیر وفا کے انسان بھی کسی کام کا نہیں ہے، اور وفا چاہے پھر مطلقاً عوام الناس کے ساتھ وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے ہو، یا چاہے حقیقی طور پہ اللہ جل مجدہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ الست بربکم قالوا بلی والا، کہ اسی کی عبادت کرنا، اسی کے تمام احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرنا، اس کے بھیجے ہوئے جملہ انبیاء اور رسول پر حقیقی ایمان لانا اور اطاعت و فرمان برداری کرنا۔ ز راہ وفا گر نہ پیچی انا، ز راہ وفا، وفا کے راہ سے اگر نہ پیچی، نہ پھیرے، وفا کے راہ سے اگر نہ پھیرے، انا کا مطلب ہے لگام، اگر تو وفا کے راہ سے لگام نہ پھیرے، شوی دوست اندر دل دشمنا، شوی تو ہو جائے گا دوست اندر دل دشمنا، دشمنوں کے دل میں بھی، اندر کا معنی یہاں پہ میں کر لیں، دشمنوں کے دل میں بھی تو دوست ہو جائے گا۔ اگر وفا کے رستے سے مطلب تو نہ ہٹا تو پھر اپنے تو کیا بیگانے بھی تجھے دوست رکھنے کو تڑپیں گے۔ بگرداں ز کوئے وفا روئے دل، بگرداں اس کا مطلب یہ نہ پھیر، تو نہ پھیر، ز کوئے وفا، کوئے کہتے ہیں گلی کو، وفا کی گلی سے، روئے دل، دل کا رخ، تو فرماتے ہیں کہ تو دل کا رخ وفا کی گلی سے نہ پھیر، کہ در روئے جانا نہ باشی خجل، کیونکہ روئے جانا دوستوں کے سامنے، نباشی خجل
تاکہ خجل کا مطلب یہاں پہ ہے شرمندہ ہونا، نباشی تو نہ ہو، خجل شرمندہ، تاکہ دوستوں کے سامنے تو شرمندہ نہ ہو۔ وفا کی گلی سے، دل کا رخ وفا کی گلی سے تو نہ پھیر، تاکہ تو دوستوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ اور یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ انسان کو دوست اچھے بنانے چاہیے، وہ دوست کہ جن کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے خدا یاد آئے، خدا کی عبادات پہ ترغیب ملے، اللہ جل مجدہ کی فرما برداری میں ان سے مدد ملے۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کسی کو دیکھنا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو، تو اس لیے دوست اچھے بنانے چاہیے، چونکہ ایک قسم کے دوست ہماری پہچان ہوتے ہیں۔ تو جب لوگ ہمارے دوستوں سے ملیں تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی کیسا ہے، اس لیے دوست اچھے بنانے چاہیے۔ اور ہر وہ شخص کے جو دغا بازی اور فریب اور دیگر کسی بھی گھٹیا حرکت پہ مبنی تعلیمات رکھتا ہو اسے اعراض کرنا ضروری ہے، جیسا کہ وہ جہالت والے باب میں گزرا تھا۔ منے پائے بیروں سے کوئے وفا، منے تو نہ رکھ پائے پاؤں کو، بیروں باہر، سے کوئے وفا، وفا کی گلی سے، وفا کی گلی سے تو پاؤں باہر نہ رکھ، کہ از دوستاں بھی نیرزد جفا، کیونکہ دوستوں سے می نیرزد مناسب نہیں ہوتی، اچھی نہیں ہوتی، جفا بے وفائی، کیونکہ دوستوں سے بے وفائی مناسب نہیں ہوتی۔ جدائی ز احباب کردن خطاست، جدائی علیحدہ ہونا، ز احباب یہیں پہ احباب کا مطلب بھی دوستوں ہے، کردن خطاست دوستوں سے جدائی اختیار کرنا، علیحدگی اختیار کرنا غلطی ہے۔ بریدن ز یاراں خلاف وفاست، بریدن کہتے ہیں کاٹنے کو، ز یاراں، یاروں سے، بریدن کے یہاں پہ صرف کاٹنا مراد نہیں لیا جائے گا بلکہ تعلق کا کاٹنا، ز یاراں، یاروں سے، دوستوں سے، خلاف وفاست، وفا کے خلاف ہے، کہ دوستوں سے تعلق توڑنا وفا کے خلاف ہے۔ اس لیے بھئی ہر لمحہ وفا پہ قائم رہنا چاہیے، اور دوستوں کی صحبت اور سنگت، پھر بھئی وہی بات ہے کہ اچھے دوستوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرنی چاہیے۔ سعدی شیرازی نے ایک جگہ کہا تھا کہ صحبت طالع ترا طالع کنند، صحبت صالح کنا صالح کنند، یعنی کہ نیکوں کی صحبت نیک ہوتی ہے اور بروں کی صحبت بری ہوتی ہے۔ ویسے بھی ایک پنجابی کا شعر ہے کہ چنگے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان اتاراں، سودا باویں مول نہ لئیے تے خلے آن ہزاراں، برے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان لوہاراں، سودا کپڑے باویں کچھ کچھ بئیے، چنگاں پین ہزاراں۔ تو اس لیے برے دوستوں سے راز کر کے اچھے دوستوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہیے، اور اچھے دوستوں سے تعلق توڑنا نہیں چاہیے۔ بود بے وفائی سرشت زنا، بود ہوتی ہے بے وفائی، بے وفائی، سرشت عادت، زنا عورتوں کی، بے وفائی کرنا عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ میاموز نہ سیکھ کردار زشت زنا، زشت کہتے ہیں کردار کا مطلب کردار ہوگا نا، طریقہ، تو زشت کا مطلب ہوگا برا، زنا عورتوں کا، نہ سیکھ، تو عورتوں کا برا طریقہ نہ سیکھ، ایسے کر لیں کہ تو عورتوں کا برا طریقہ نہ سیکھ۔ بے وفائی کرنا عورتوں کی عادت ہوتی ہے، اور تو عورتوں کا برا طریقہ نہ سیکھ۔ تو بہرحال جو بھی گزرا بار بار یہی اسی پہ ہی درس دیا گیا کہ وفا کو قائم رہنا چاہیے، اس لیے قائم رکھنا چاہیے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھی آپس کے اندر پیار محبت کا ایک قسم کا ماحول پیدا کریں، اور نرم لہجہ اپنائیں، اچھے دوستوں کی صحبت سنگت اختیار کریں، تاکہ خداوند قدوس کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنے میں ان سے مدد ملے۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔